منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر پرماننٹ ریپ آف پاکستان ٹو یو این۔ السلام علیکم منیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں؟ منیر صاحب، جنگ بھرپور چل رہی ہے لیکن دونوں سائڈ نیگوسیشنز کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا، جو نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبرز تھے وہ دونوں برگنسٹاک سوئٹزرلینڈ میں ہیں، مفت کی چھٹیاں منا رہے ہیں، بٹ دیٹ از دیئر۔ دونوں سائڈز کہہ رہے ہیں بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور ایران کا یہ ویو پوائنٹ جو ولی نصر دے رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ہی طریقہ ہے کہ سیریسلی لیں۔ مشتبہ خامنائی صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے اس پر بھی انہوں نے لکھا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ سگنیچر آف اے یو ایس پریزیڈنٹ از ورتھ لیس، اور یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جنگ اگلے کچھ دن اور شدید ہوگی اور پھر دونوں سائڈز بیٹھ جائیں گی نیگوسیشنز کرنے؟ جی ہماری خواہش تو یہی ہونی چاہیے کہ جلدی میں جلدی واپس ٹیبل پہ آ جائیں اور جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پر میری نظر میں جیسے آپ نے ذکر کیا، اس میں جو سب میں اہم مسئلہ جو ہرمز کا مسئلہ ہے کہ کنٹرول کس کا ہوگا۔ ایران سمجھتا ہے کہ جو 0.5 تھا MOU میں، اس میں اس کو اختیار دے دیا تھا کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس وہ کرے گا۔ امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، وہ سدرن روٹ کے تحت جہاز لے جانے کی کوشش کی، جس کے اوپر پھر انہوں نے حملہ کیا۔ پر اس سے زیادہ بھی، یعنی کہ یہ تو ایک اہم پرنسپل کی بات ہے، جو لیوریج ہے اس کے اوپر دونوں طرف کی بہت سخت پوزیشن ہے کہ ہرمز کا کنٹرول کس کا ہوگا۔ یہ تو مسئلہ سب میں جو جڑ ہے۔ پر اس کے علاوہ بھی میری نظر میں دونوں فریقین جو ہیں ان کی جو اندرونی پوزیشن موقف ہے وہ بدل گیا ہے۔ ایرانی، جیسے آپ نے ذکر کیا، ایران میں بھی یہی IRGC ہے یا جو بھی لوگ ہیں، انہوں نے ایک سخت پوزیشن لی ہے۔ جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے خلاف کتنی تنقید ہوئی ہے اندرونی، اور جو مجتبیٰ خمینی صاحب کی جو تقریر تھی فیونرل پہ، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ختم کیا، یہ ہم بدلہ ضرور لیں گے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کی بھی پوزیشن ایک بڑی سخت ہو گئی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی کیلکولیشن بھی بدل گئی ہے۔ ٹرمپ صاحب کی میرے نظر میں اب کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ دیکھیں، جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے تو میرے خلاف تنقید کرنی ہے، جو کچھ بھی میں کروں، یا میں معاہدہ کرتا ہوں تو پھر تنقید ہوگی، اگر میں جنگ لڑتا ہوں تو پھر بھی ڈیموکریٹ ان کو تو رائٹ آف کر دیا ہے یہ مڈ ٹرمز کے لیے۔ اب انہوں نے دیکھنا کہ جو ہمارا بیس ہے، جو ریپبلکن رائٹ ونگ کی طرف سے تنقید آ رہی تھی ان کے اوپر اس معاہدے کے بارے میں، پوری جو US اسٹیبلشمنٹ ہے، پینٹاگن، CIA، وہاں سے تنقید آ رہی کہ آپ نے یہ معاہدہ کیا، اس میں آپ کو کچھ نہیں ملا۔ اور اس کے اوپر جو اسرائیلی لابی تھی جو بہت ناخوش تھی اس معاہدے کی وجہ سے، تو یہ سب پریشرز اب ٹرمپ صاحب کے اوپر ہیں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ہرمز بند بھی ہو جائے تو صرف 5 ملین بیرلز پر ڈے کی کمی ہوگی، باقی سب پائپ لائنز اور ادھر ادھر کر کے جو اکانومی وہ چل رہی ہے۔ امریکہ کی اکانومی نہ انفلیشن ہوئی ہے، نہ رکی ہے، اکانومی بڑھتی جا رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہا۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ جی آپ یہ جنگ جاری رکھیں تو اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب آج کی جو خبر ہے کہ جی اگر باب المندب میں سعودی تیل کو وہ روک دیتے ہیں تو اس کا شاید امکان زیادہ ہو جائے۔ پر امریکہ کی جو کیلکولیشن ہے، جو اسرائیلی لابی کی کیلکولیشن ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ہم اسرائیل کے خلاف ہم جنگ جاری رکھیں ایران کے خلاف، اور ایران جو حملے کر رہا ہے وہ اسرائیل پہ نہیں کر رہا، وہ خلیج کے ممالکوں پہ حملے کر رہا ہے، تو اسرائیل کو تو بالکل فائدہ ہے۔ امریکہ کو بھی نقصان کم ہی ہے کہ 2-3 لوگ ان کے شہید ہو گئے، پر نقصان ایران کو ہوگا اور خلیج کے ممالکوں کو ہوگا، اور ہمارے جیسے لوگ ہیں جو لیکن منیر صاحب اصل مسئلہ پھر یہ ہے نا، ایران یہی تو چاہتا ہے کہ امریکہ پہ خلیج کے ممالک کا بوجھ بڑھے، ان کا پریشر آئے کہ بھی آپ اس کو ختم کریں، اٹ از ڈسٹرائنگ اس۔ خاص طور پہ اب جب انہوں نے ان کے پاور پلانٹس اور بریجز وغیرہ کو ہٹ کیا ہے تو وہاں سے بھی اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے پلان کیا ہے کہ ہم ان کے سیلینیشن پلانٹس اور پہ ہم بھی ہٹ کریں گے۔
جی وہ صحیح ہے ملک صاحب، پر دیکھیں کہ ان کا اب کتنا اثر رسوخ ہے واشنگٹن کے اوپر، کہ یہ تو کہتے رہے تھے، پہلے سے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ نہ کریں، وہ جنگ کر دی، اس کے بعد میں نقصان ہو رہا امریکہ کے لیے۔ تو اگر ایران حملے کرتا جاتا ہے، سعودی عرب، کویت، بحرین، ان کے اوپر، ان کی جو فارن پالیسی ہے، جو پہلے اگر سمجھ آتی ہے، اگر ایران کو سمجھاتا کہ جی اب اس حد تک ہم جائیں گے، بیسس کے اوپر ماریں گے، دوسرے آپ کو نہیں ماریں گے، پر اب تو کھلے عام جنگ جاری ہے، آئل فیسلٹیز کے اوپر، انفراسٹرکچر کے اوپر لیکن جنگ سر اس جاری ہے۔ میں جب آپ نے میگا بیس کی بات کری، وہاں پہ بھی جو اب آ رہی ہے ڈیٹا، اور آپ پولز بھی دیکھ رہے ہیں، ایون ریپبلکنز اور خاص طور پہ ینگر ریپبلکنز 28 سال سے نیچے، وہ بڑا ہی اس کا ڈس اپروول ریٹ ہائی ہے ٹرمپ کا، اس جنگ کا، اسرائیل کی سپورٹ کا۔ اور جو ٹرمپ کی ایک کولیشن آف دا ولنگ تھی شروع میں، اب وہ کولیشن آف دی ان ولنگ ہو گئی ہے، بیکاز اب سب کو نظر آ گیا ہے کہ ٹرمپ ان کو نہ بچا سکتا ہے، اور ان کی ٹریڈ اور چیزوں کو نقصان انہوں نے ہی اٹھانا ہے۔ سو یہ پریشر بڑا سگنیفیکنٹ پریشر ہے، بیکاز انہی ملکوں نے ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس بھی تو پرومس کی ہوئی تھی ٹرمپ کو امریکہ کے اندر۔ یہاں سے اگر نقصانات اٹھائیں گے تو وہاں پیسے کہاں سے لگائیں گے؟ تو وہ اتنا ارریلیونٹ پریشر تو نہیں ہے کہ انسگنیفیکنٹ پریشر تو نہیں ہے کہ اگنور کر دیں۔ ارریلیونٹ نہیں ہے، پر اب دیکھیں کہ اب ان کے اوپر اگر یہ حملے جاری رہتے ہیں ایران کی طرف سے، ان کا موقف بھی بدل جائے گا۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ یو اے ای جیسا جو ملک تھا، انہوں نے تو پہلے کہا تھا کہ شامل، اور سعودی عرب میں بھی یہ خیالات تھے کہ بھی اب اس کو ختم کریں، آپ نے شروع کیا ہے تو اب آپ جاری رکھیں۔ سر ٹرمپ کو فائدہ کیا ہے اگر خطے کے ممالک بھی نہیں چاہتے اور وہ ایران کے ساتھ کام کرنے پہ بھی تیار تھے اور ہیں بھی، تو ٹرمپ کو وار پرولونگ کرنے کا ٹرمپ کو کیا فائدہ ہے کہ اپنے ملک میں بھی ان پاپولر ہے، یہاں بھی ہے، تو اس کو فائدہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، ابھی اگر ہرمز کا اسٹریٹ کے اوپر ایران اپنا قبضہ یا اپنا کنٹرول رکھتا ہے تو امریکہ کبھی نہیں مانے گا، نہ خلیج کے ممالک مانیں گے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، ہرمز کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے وہ حملے تو ہو رہے ہیں، پر وہ نہیں مانیں گے جو ایران کا موقف سر ہے۔ وہ تو کہ نیگوسیشنز کی ٹائم کی بات نہیں ہے، ابھی تو ایم او یو میں یہی طے ہوا تھا کہ آپ کوئی نہیں روکے گا، آپ فیس نہیں لیں گے، انہوں نے کہا ہم فیس نہیں لیں گے، اور ڈیٹیل نیگوسیشنز میں ہی فیوچر طے ہونا تھا نا معاملے کا۔ جی تو اس میں یہی تو تھا کہ 60 دن تو کھلا رہے گا۔ ایران کو صرف یہ کہا کہ آپ انشور کریں گے سیفٹی، ایران نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ جی میرا کنٹرول ہے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا، کنٹرول آپ نہیں پھر ہے۔ ابھی اور جنگ میں تیزی دیکھ رہے ہیں بیفور ڈپلومیسی کی کوئی بات معنی خیز ہو؟ جی میری نظر میں جی دیکھیں، جب تک کہ یہ ہرمز کا مسئلے کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے تو امریکہ نہیں رکے گا، نہ ایران رکے گا۔ اس لیے یہ جنگ جاری رہے گی۔ پیچیدہ مسئلے ہو گئے ہیں، جب یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہرمز کے اوپر کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے اور کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے جو دونوں فریقین کو اور خلیج کے ممالک سب کو منظور ہے، پھر جنگ رک سکتی ہے۔ ہرمز ول بی دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ منیر اکرم صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ ناظرین بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، ہرمز واقعی اٹ از دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر، لیکن ایران کو ہی پتا ہے کہ اگلے 4-5 سال کے بعد ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کی وہ نہیں رہنی افادیت جو آج ہے۔ سعودی عربیہ، کویت، خاص طور پہ یو اے ای، یہ تمام ممالک آلٹرنیٹیو روٹس بنا رہے ہیں، نئی پورٹس بنا رہے ہیں۔ سو آج جو اس کا لیوریج ہے اسٹیٹ آف ہرمز کا، وہ 5 سال بعد نہیں ہوگا، اور اس لیے وہ ایران بھی چاہے گا کہ اس وقت میکسیمم اس کو یوز کرے، اس انفلوئنس کو، اور نیگوسیشن ٹیبل پہ جیسے ولی نصر نے بھی لکھا اس کے ساتھ نکلیں۔ تو نظر تو آ رہا ہے کہ ڈپلومیسی ہی ہوگی، حل ہی ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ ہفتوں میں ہوگا یا کچھ ماہ میں ہوگا، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹائم جتنا ہم سمجھتے ہیں ٹرمپ کے حق میں وہ ٹائم نہیں ہے، ابھی بھی ڈسپائٹ آل دا ڈیفیکلٹیز ایران ہی کے حق میں ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جلدی اس پہ ہمیں ڈپلومیسی میں تیزی نظر آئے گی۔